محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ماہ رمضان المبارک ماشاءاللہ آن پہنچا ہے۔ اگر رات چاند نظر آ جاتا تو آج پہلا جمعہ بھی ہوتا اور پہلا روزہ بھی۔ بہرحال خوش قسمت وہ ملک ہیں جن کو پہلا روزہ بھی ملا ہے اور پہلا جمعہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے میں اس وبا سے ہر مسلمان خصوصاً عالم کو پوری دنیا کو اللہ محفوظ فرمائے، اور یہ جو پریشانی کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ حکومت کی طرف سے اس جمعہ کو توبہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، تو آج تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پر ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انسان جسمانی طور پر بھی کوئی انسان کمزور ہوتا ہے، کوئی روحانی طور پر اور کوئی ارادی طور پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس فیصلے کرنے کی قوت ہوتی ہے، وہ فوراً ڈیسیجن لے لیتا ہے، فوراً وہ فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو وہ دوستوں سے گھر والوں سے وہ مشورہ طلب کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اور کچھ پیدائشی طور ہی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ارادی طور پہ بھی کمزور ہیں اگر، تو جسمانی طور پہ بھی وہ کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار۔ یہ حکمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ روحانی طور پہ کمزور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، جس کی روح کمزور ہوتی ہے۔ اور روح کمزور کس کی ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں پہ گناہ کرے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، اس کی روح جو ہوتی ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا دھبا اس کے دل پہ سیاہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا جب گناہ کرتا ہے تو پھر تیسرا دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، سارا دل کالا۔ اور اسی بات کو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے ہو۔ فرماتے بندے کا دل کالا نہ ہو، اگر رنگ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، جس کا رنگ سفید ہو مگر دل کا وہ کالا ہو، اس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں، اس سے بدتر کوئی بندہ نہیں۔ اب یہ دل کالا جو ہے یہ سفید کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کالے دل کو سفید کرنا اگر چاہتے ہو تو فرمایا پھر ایک نسخہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔
فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکتا ہے توبہ اور استغفار کا عمل شروع کر دو، تمہارا یہ کالا دل جو ہے یہ بھی سفید ہو جائے گا۔ اور اسی بات کو قرآن فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ فرماتے اے میرے بندے تم میری بارگاہ میں استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو شخص میری بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اللہ فرماتے میں وہ رب ہوں جو اس کے سارے جرموں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور یہ ماہ رمضان المقدس یہ تو آیا ہی بندے کی معافی کا مہینہ بن کے ہے۔ اللہ کے نبی اس مہینے کی اس سے بڑی فضیلت بندہ کیا بیان کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کی آمد سے پہلے اللہ جنت کو سجا دیتا ہے۔ اللہ جنت، حالانکہ جنت سجی سجائی ہے، جنت وہ شے ہے کہ جو آنکھ سوچ نہیں سکتی، ذہن سوچ نہیں سکتا، آنکھ اس کے بارے میں گمان نہیں کر سکتی کہ کتنی خوبصورت ہے۔ اتنی خوبصورت شے اللہ تعالیٰ پھر کہہ دیتے اپنے فرشتوں کو کہ رمضان آنے والا ہے، میرے بندوں کے لیے میری جنت کو پھر آراستہ کیا جائے۔ اس سے بڑا بندہ کیا بیان، جس کے لیے اللہ جنتوں کو سجا دے، جس کے اللہ جنت کو آراستہ کر دے، جنت کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ پھر حکم دے دے کہ یہ ڈیزائن ختم کرو اگلا لے آؤ، تو اس رمضان کی بندہ کیا تعریف کرے۔ یہ تو ایسا مہینہ ہے یوں سمجھ لو کہ جیسے بارش برس رہی ہو اور درخت جیسے گندے ہو جاتے ہیں، مٹی درختوں پر بیٹھ جاتی ہے، بڑا کچھ اس پہ ہوتا ہے، بندہ ان درختوں کو کبھی نہلا نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برستی، اور جب رب کی رحمت کی بارش برستی ہے تو درختوں کو اللہ دھو دیتا ہے۔ اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہم جب گناہوں میں اٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کو بھیج دیتا ہے، اس کی رحمت کی بارش سے بندہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میری بارگاہ میں استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں وہ رب ہوں میں تمہارے گناہوں کو اللہ فرماتے معاف کر دوں گا۔ اور یہ توبہ اصل میں ہے کیا؟ علماء فرماتے المفارقۃ عن الذنب، گناہوں سے دوری اختیار کر لینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ توبہ ہوتی ہے۔ بندہ منہ سے کروڑ مرتبہ توبہ کرے، اگر وہ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا تو سمجھ لو کہ وہ اس نے توبہ کی نہیں ہے۔ اور جس نے توبہ کر لی اس کا قول یعنی اس کی بات، اس کا کردار، اس کا جسم اس بات پہ آمادہ ہو جائے پھر کہ اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب اس کے بعد نہ میری زبان، نہ میرا جسم، نہ میرا عمل، نہ میرا کردار کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے میرے اور اللہ کے درمیان جو دوری ہوئی تھی وہ دوری، جب تک بندہ گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرتا وہ اللہ سے دور رہتا ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی اذیت ہے، یہ تھوڑی اذیت نہیں یا تھوڑا درد نہیں اس بندے کے لیے کہ وہ اللہ سے دور ہے، اور جیسے ہی وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے فوراً ہی وہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ قارون تھا نا، قارون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ زمین میں دھسا جا رہا تھا، زمین میں جا رہا تھا تو جب اس یہاں تک پہنچ گیا تو اس کو محسوس ہو گیا کہ میں غلط تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بارگاہ میں بڑی آہوازاری کی، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر، اے موسیٰ مجھے معاف کر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے گئے کہ اس کو اور پکڑ لے، اس کو اور پکڑ، اور یہ ہوا کہ وہ سارا ہی زمین میں دھس گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ کلام کرنے، تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یار تیرا دل کتنا سخت ہے، تیرا دل کتنا سخت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیوں یا اللہ، میں نے کیا کیا ہے؟ کہا ایک بندہ چیخ چیخ کر تجھے کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے، ایک بندہ گڑ گڑا کے کہہ رہا تھا مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، اور تو نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اور اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم وہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا رحیم ہے، وہ چاہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے۔
وہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے، اس لیے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے ثم توبوا الیہ، پھر میری بارگاہ میں توبہ کر لو، معافی مانگ لو، معافی۔ اور اللہ کتنا معافی کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو تھا، تو نے اس کو معاف نہیں کیا، کہا مجھے میری عزت کی، مجھے میرے جلالت کی قسم، اگر وہ قارون مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دیتا نا اللہ مجھے معاف کر دے، کہا اے موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ تو چاہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں آئے توبہ کرے، اللہ چاہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں سے اٹھے نا بار بار۔ وہ ہم 1 سال کے بعد توبہ کرتے ہیں، ماہ رمضان آ گیا توبہ کر لی، شب برات آ گئی ہم نے توبہ کر لی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اللہ کے نبی توبہ کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ تو یہ نہیں لازمی نہیں کہ رمضان شریف آئے، لیلۃ القدر کی رات آئے، شب برات کی رات آئے میں توبہ کروں گا، بلکہ ہر عمل ہر وقت بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کوئی عمل ایسا ہو گیا ہے سرزد، فوراً میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ اور اللہ اتنا رحیم ہے